بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ جناب EOBI میں بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، من مانے کے فیصلے اور بورڈ آف ٹرسٹیز نے انیاں مچا دی تھیں۔ پہلی انی کون سی ہے، دوسری انی کون سی ہے، تیسری انی کون سی ہے، خدا کی قسم ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے تو بہت اہم ہے اور پیشنس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ محنت کشوں کے فنڈز پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ مان اللہ حافظ۔ جی ہاں، EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ لاہور کی اسامی ختم کر دی ہے۔ من پسند افراد کو نوازنے کے لیے 2 اسامیاں تخلیق کر دی گئی ہیں۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے 8 دسمبر 2023 کو اپنے 36ویں ہنگامی اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل آپریشن نارتھ لاہور کی اسامی کو فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں EOBI کے جو اہم کلیدی لیڈر ہیں انہوں نے تفصیلات سے آگاہی دی کہ بتایا کہ ماضی میں مختلف ادوار میں وفاقی حکومت کی جانب سے EOBI میں تعینات ہونے والے طاقتور چیئرمین حضرات اپنے ساتھی من پسند افسران کو بھی ادارہ میں ڈائریکٹر جنرل آپریشنز ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کلیدی عہدوں پر تعینات کراتے رہے ہیں۔ ماضی میں اکثر چیئرمین حضرات کی جانب سے ادارہ کے اصل اعلیٰ افسران کا حق غصب کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے گریڈ 20 کے بعد باثر اعلیٰ افسران EOBI میں کھپانے کے لیے DG آپریشن ساؤتھ برائے سندھ و بلوچستان اور DG آپریشن نارتھ لاہور برائے پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی 2 اسامیاں تخلیق کی گئی تھیں، جس پر وفاقی اداروں سے تعلق رکھنے والے گریڈ 20 کے باثر اعلیٰ افسران 3 برس کی مدت کے لیے ڈیپوٹیشن پر آ کر تعینات ہوا کرتے تھے۔ 2 برس قبل FBR سے ڈیپوٹیشن پر آ کر تعینات ہونے والے عقیل احمد صدیقی DG آپریشن ساؤتھ کراچی اور آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ کے گریڈ 20 کے افسر محمد اعجاز الحق DG آپریشن نارتھ لاہور کو اپنے اصل محکموں میں واپس بھیج دیے جانے کے بعد یہ دونوں کلیدی عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں اور ان کی جگہ EOBI کے 2 ڈائریکٹرز آپریشنز کا مقام ڈپٹی DG آپریشنز کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قوانین کے مطابق صرف چیئرمین اور فائنینشیل ایڈوائزر ہی ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کے لیے مجاز ہیں، لیکن EOBI میں غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر آ کر تعینات ہونے والے انتہائی بااثر اعلیٰ سرکاری افسران نے طویل عرصہ سے اس فرائی ادارہ کو ذاتی تجربہ کا گاہ بنا رکھا ہے۔ ان ڈیپوٹیشن اعلیٰ افسران نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے من پسند افسران کو نوازنے کے لیے ماضی میں کراچی اور لاہور میں زونل، لیکن بعد میں تعینات ہونے والے چیئرمین نے ان زونل آفسوں کو بیک جنبش قلم ختم کر کے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بینیفٹس اینڈ کنٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ قائم کر دیے تھے۔ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں انتہائی بدعنوان چیئرمین ظفر اقبال گوندل نے لاہور میں تعیناتی کے خواہش مند گریڈ 20 کے اپنے گہرے دوست فاروق احمد خان کو نوازنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل آپریشن نارتھ لاہور کی اسامی تخلیق کی تھی اور ان کی خصوصی فرمائش پر غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ سے 50 لاکھ روپے کے بھاری اخراجات سے گلبرگ کی عمارت کی توزین و ترائش کر کے اس میں ڈائریکٹر جنرل آپریشن نارتھ اور لاہور سیکریٹریٹ قائم کیا گیا تھا۔ فاروق احمد خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وفاقی حکومت میں گریڈ 20 کے ایک اور اعلیٰ افسر محمد اعجاز الحق ڈائریکٹر جنرل آپریشن نارتھ لاہور کے عہدہ پر اپنی تعیناتی کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ واضح ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کے عہدہ کے ڈیپوٹیشن افسران کی بھاری تنخواہوں، پرکشش اشمارات، TADA وغیرہ پر کم از کم 5 لاکھ روپے ماہانہ کی لاگت آتی ہے اور یہ ڈیپوٹیشن باثر افسران EOBI پینشن فنڈ کو مال مفت دل بے رحم کی طرح اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے یہ تمام تر ڈھونگ رچاتے رہتے ہیں۔ فاروق احمد خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وفاقی حکومت کے گریڈ 20 کے ایک اور بااثر محمد اعجاز الحق ڈائریکٹر جنرل نارتھ لاہور کے عہدہ پر اپنی تعیناتی کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ واضح ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کے عہدہ کے ڈیپوٹیشن افسران کی بھاری تنخواہوں، پرکشش اشمارات، TADA وغیرہ کم از کم 5 لاکھ روپے ماہانہ کی لاگت آتی ہے اور یہ ڈیپوٹیشن بااثر افسران EOBI پینشن فنڈ کو مال مفت دل بے رحم کی طرح اپنا الو سیدھا کر کے اپنے اصل محکموں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کی جانب سے
डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन नॉर्थ लाहौर की असामी के खात्मा के फैसला के बाद लाखों रुपए के सरफा से तुज़ीन व आरइश किया गया डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन नॉर्थ लाहौर सेक्रेटेरिएट उजड़ कर रह गया है और इदारा की भारी रकूम ज़ाय हो गई हैं। तो ये जनाब EOBI के साथ जुल्म हुआ है और EOBI के साथ एक दफ़ा फिर ज़्यादती हो गई है और लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया है। अगर EOBI को बचाना है तो फिर ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के जो मनमाने फैसले हैं इनका बायकॉट करना होगा और इनको चैलेंज करना होगा ताकि EOBI के अंदर बेहतरी आए। ये जो खाने के रास्ते बनाने के सिलसिले हैं ये अब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये पेंशन्स का फ़ंड है, यतीमों का फ़ंड है, बेवाओं का फ़ंड है। बेवाओं के फ़ंड की हिफाजत करने की बजाय, यतीमों के फ़ंड की हिफाजत करने की बजाय, बुज़ुर्गों के फ़ंड की हिफाजत करने की बजाय उन पर लूट मार करना, उन पर डकैती करना जो है वो किसी तौर पर जायज़ नहीं है। खुदारा हमारे हुकाम से अपील है कि ऐसे फैसले जो है वो वापस लिए जाएं और EOBI को इन गिज्जों से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया।